بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ازلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو روکے اللہ کے گھروں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کے نام کا، وسعی فی خرابہا، اور ان کے ویرانی کی کوشش کرے، اولئک ما کان لہم، یہی لوگ ہیں اور ان کے لیے نہیں ہے، ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہو جائے اللہ کے گھر میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا، ان کے لیے ہے دنیا میں، خزی رسوائی، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 114 ہے۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے کس موقع پر نازل فرمائی، اس کے دو شان نزول ہے، دو جگہیں بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر تیترس رومی ایک بادشاہ تھا، اس نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ پہ حملہ کیا، وہاں نمازیوں کو شہید کیا اور قرآن پاک وغیرہ کو جلایا اور اس کتابوں کو جلایا، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی بات ہے۔ دوسرا شان نزول جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام مدینے سے چلے اور 1500 صحابہ نبی کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام مسجد حرام میں داخل ہونا چاہتے تھے اور وہاں پر عمرہ کرنا چاہتے تھے۔ حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں پر جب رسول پاک پہنچے تو ان کافروں نے آپ کو روکا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ سارے علماء اس بات پر متفق ہے کہ جو بھی اعلیٰ کار، جو بھی سہولت کار، جو بھی ایسا عمل اختیار کیا جائے جس سے مسجد ویران ہو جائے یا جس سے ایک شخص مسجد میں عبادت سے رک جائے، یہ سارا کا سارا ناجائز اور حرام ہے اور یہ شخص ظالم کے زمرے میں آتا ہے۔ روح المعانی صفحہ نمبر 47، روح القرآن صفحہ نمبر 295، تفسیر مظہری صفحہ نمبر 115 وغیرہ بے شمار تفاسیر آپ اس پہ پڑھ سکتے ہو۔ ایک شخص کسی بھی وجہ سے مسجد سے عبادت سے رک جائے، اور بات نہیں کر رہا ہوں مسجد میں عبادت سے رک جائے، یہ فعل حرام ہے، ایسا شخص ظالم کے زمرے میں آتا ہے۔ تمام تفسیروں اور فتاویٰ میں یہ لکھا ہوا ہے، کفایت المفتی، فتاوی مفتی محمود، فتاوی محمودیہ، احسن الفتاویٰ، یہ سب اس پر گواہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، یہ ایک مسجد کا نہیں، دنیا بھر میں جتنے مسجدیں ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کچے ہیں، پکے ہیں، دیہات میں ہیں، شہر میں ہے، ان سب مسجدوں کا احترام اسی طرح فرض ہے جس طرح مسجد حرام اور مسجد نبوی کا احترام فرض ہے۔ سب مسجد ایک طرح ہے، چاہے وہ دیہات میں ہے، شہر میں ہے، بنگلوں کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے، یہ سارے کے سارے وہ ہیں۔ اور مسجد کا تیسری بات، زمین سے لے کر آسمان تک یہ سارا کا سارا مسجد ہے، اور جب ایک مرتبہ ایک زمین مسجد کے لیے بن گئی، اب قیامت تک کے لیے اس مسجد کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، متولی انتظام اور مسئلہ ہے، لیکن مسجد کے زمین کا مالک اب اللہ ہے، اسی لیے مساجد اللہ کے گھر ہوا کرتے ہیں۔ اب اس پر کسی کی کوئی ملکیت نہیں، جب ایک مرتبہ مسجد بن گئی، اس پر سجدے لگ گئے، تو اب یہ مسجد بن گئی اور اب یہ اللہ کے گھر ہیں، اب اس کے اوپر کسی کو بھی اختیار نہیں ہے۔
اور ایک جائے نماز ہے مصلی جو روڈوں میں چوکو چوکو پہ بنتا ہے، اس کا مسئلہ اور ہے، اس کا مالک کو اس کو اختیار ہے کہ اس میں تصرف کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے۔ یہ الفاظ ہے قرآن کریم کے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، اللہ رسوا کرتا ہے۔ ابو جہل نے راستہ روکا، بچوں نے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، بچوں نے چھوٹے چھوٹے بچے نے۔ نمرود نے راستہ روکا، اللہ نے مچھر سے ذلیل کروایا۔ ہارون اور قارون نے حامان اور قارون نے یہ راستہ روکا، نبیوں کا راستہ روکا، دین کا راستہ روکا، ان کا انجام کیا ہوا؟ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت